نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہیں اور سورہ البقرہ کی آیت نمبر 78 پہ پہنچے ہوئے ہیں، تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون۔ اس کا ترجمہ ہے، اور ان میں سے بعض ان پڑھ ایسے بھی ہیں جو کتاب کے صرف ظاہری الفاظ کو ہی جانتے ہیں اور صرف گمان اور اٹکل ہی پر ہیں۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے، امیون، ان میں سے امی ہیں۔ امی کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا۔ امی کس کو کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے القابات میں سے بھی ایک لقب بھی ہے نا، امی، رسول امی، نبی امی۔ امیون، لفظ امی کیا ہے؟ لفظ امی کے معنی ہوتے ہیں یہ حمزہ میم، جس طرح ماں کے لیے ہوتا ہے نا اردو عربی میں امن کہتے ہیں، ماں کو امن کہتے ہیں۔ اور تو امی جو ہے، امی ایسا شخص ہوتا ہے جس کو اور علم نہیں حاصل ہوا، صرف ماں کے پیٹ سے اس نے بس ماں نے جو کچھ سکھا دیا بس اتنا علم ہے، لکھنا پڑھنا اس نے فارملی کوئی نہیں سیکھا۔ تو یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ عرب جو ہیں ان کو امی کہا جاتا تھا۔ جو یہودی تھے وہ عرب کو امی کہتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو اہل کتاب سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے تو ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور یہ امی لوگ کہیں پڑھے لکھے نہیں ہیں، یہ ان کو امی کہا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول امی کہا گیا کہ آپ اس قوم سے تعلق تھا آپ کا جس میں پڑھنے لکھنے کا، ایجوکیشن حاصل کرنے کا رواج نہیں تھا، اور آپ نے بھی کہیں اور سے کسی بندے سے کوئی علم نہیں سیکھا تھا۔ آپ کا جو بھی علم تھا وہ وحی کے ذریعے بعد میں ملا، نبوت کے بعد۔ اور وہ علم ظاہری بات ہے کہ جب وحی سے آپ کو علم ملا تو آپ کا علم جو تھا وہ آپ کی طرح کا کوئی عالم نہیں رہا، آپ کو اتنا علم اللہ نے دیا، لیکن وہ سارا علم وحی کے ذریعے ملا تھا۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ ان میں سے امی ہیں کچھ، ٹھیک ہے۔ اب ان میں سے امی سے کیا مطلب ہے؟ یہاں پر بات کچھ ادھوری سی لگتی ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ یہ جو یہودی ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بات کر رہے تھے کہ یہ یہودیوں میں سے ایک گروہ، کانا فریق منہم، ایک گروہ ان میں سے کیا کرتا تھا؟ یہ یہودی علماء کی بات کی تھی اللہ نے کہ یہ کیا کرتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام سنتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، یعنی کہ اسکالرز جو تھے وہ تورات کو پڑھتے تھے، اس کو سمجھتے تھے، پھر کیا کرتے تھے؟ یحرفونہ، وہ اس کو بدل دیتے تھے، تورات کو بدل دیتے تھے، اللہ کے احکامات کو بدل دیتے تھے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہے، لیکن وہ اپنی مقاصد کے لیے لوگوں کو فتوے دیتے تھے اور اپنے خود ساختہ فتوے دیتے تھے۔ اس سے ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ لوگوں سے مال بٹورے، ان کی مرضی کے مطابق فتوے دے کر ان سے کچھ کمائیں اور اپنی بھی منمانی کر سکیں۔ اور وہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہودیوں کے علماء کی بات کی تھی پیچھے، ٹھیک ہے، پیچھے آیات میں، پچھلے سبق میں، کہ یہ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ ان کو، وہ علماء ہیں ان کو جانتے ہیں، وہ تورات کا علم جانتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ اللہ کی بات کو خود سے بدل دیتے ہیں۔ لیکن اب یہاں اس آیت میں، آیت 78 میں اللہ تعالیٰ انہی کی بات کر رہے ہیں، منہم یعنی یہودیوں ہی کی بات کر رہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو مدینہ میں 3 گروہ تھے یہودیوں کے، 3 قبائل تھے، تو ان کو جب اسلام کی دعوت پیش کی گئی تو انہوں نے اسلام کو جان سمجھ کر پہچان لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا، لیکن اس کے بعد انہوں نے انکار کر دیا تھا
قبول کرنے کے لیے، مگر تھوڑے لوگوں نے، تھوڑے بنی اسرائیل نے قبول کر لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے عام لوگوں کی بات بتا رہے ہیں جو کہ جن کے پاس تورات کا علم نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ انہیں امی کہہ رہے ہیں۔ گویا کہ اللہ کی کتاب کا علم اگر کسی کو نہیں ہے تو پھر وہ کیا ہے؟ امی ہے، چاہے وہ دنیا کی بہت ساری نالج حاصل کر لے، لیکن وہ اگر اس نے اللہ کی کتاب کو نہیں سیکھا تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک امی ہے، ان پڑھ ہے، کیونکہ وہ اللہ کی کتاب، اللہ کا علم جو ہے وہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے۔ سب سے پہلے ہمیں اللہ کے دین کو سمجھنا ہے، اللہ کی کتاب کو سمجھنا ہے، پھر ہمیں اپنی دنیا کے علوم کے لیے ہمیں منع نہیں کیا، ہم دنیا کی کتنی بھی تعلیمات حاصل کر لیں، بلکہ ہمیں کہا گیا ہے کہ اچھی بات ہے، ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے، لیکن جس نے صرف دنیا کی تعلیم حاصل کی وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے اسے یہاں پر امی کہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان بنی اسرائیل میں سے، یہودیوں میں سے جو علماء کے تو کرتوت یہ ہے کہ وہ تورات کو خود سے بدل دیتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، پھر اس کے احکامات کو بدل دیتے ہیں، لیکن عام عوام کا کیا حال ہے کہ ان کو کتاب کا کوئی علم نہیں ہے۔ منہم امیون، لا نہیں، یعلمون، یہ عین لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے، یعلمون نہیں وہ علم رکھتے، اور الکتابہ۔ اب یہاں پر چونکہ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے تو یہ الکتاب سے مطلب کیا ہے؟ تورات، ٹھیک ہے، کیونکہ یہودی اسی کتاب کو پڑھتے تھے، اللہ نے ان کو یہ کتاب دی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان یہودیوں میں سے کچھ امی لوگ بھی ہیں، علماء کا تو کرتوت ہمیں پتہ چل گیا، لیکن جو امی لوگ ہیں وہ کیا ہے کہ ان کو تورات کا کوئی علم نہیں ہے، وہ تورات کو باقاعدہ سیکھتے سکھاتے نہیں ہیں، ان کے لیے صرف کیا ہوتا ہے کہ دین کا کوئی فتویٰ پوچھنا ہے، جا کے اپنے ربی سے پوچھ لیا، اپنے مذہبی پیشوا ہوتے ہیں ان سے پوچھ لیتے تھے، بس اتنا ہی دین ان کو آتا تھا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ آج ہم مسلمان بھی اکثریت ہماری کیا کرتی ہے کہ قرآن کو کبھی سیکھا نہیں ہوتا ہے پراپرلی، وہ کیا کرتے ہیں، بس اگر مذہب کی کوئی بات معلوم کرنی ہے تو جا کے زیادہ سے زیادہ مسجد کے امام سے کچھ پوچھ لیا۔ اب امام بھی کوئی گورنمنٹ نہیں ہے کہ امام کا بھی بہت زیادہ خیال اہتمام ہو کہ وہ واقعی میں ایجوکیٹڈ امام ہے، واقعی میں دین کو سمجھتا ہے۔ یہ حالت ہم لوگوں کی ہے، اور یہی حال اس زمانے میں یہودیوں کا تھا کہ بس چند جو علماء ہوتے تھے ان کو دین آتا تھا، ان کو کتاب آتی تھی، لیکن پھر وہ کیا کرتے تھے کہ اپنے فائدے دیکھتے تھے کہ عوام کو کیا بات بتانی چاہیے اور کیا چھپانی چاہیے، بس وہ اس حد تک وہ عوام کو دین بتاتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ وہی نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ منہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیہ۔ امانیہ کیا ہوتی ہے؟ امیتن، اس کا جو روٹ ورڈ ہوتا ہے وہ میم نون یا، منی، ٹھیک ہے، منی ہوتا ہے۔ تو امیتن کیا ہوتی ہے؟ امیتن ایمانیہ ہوتی ہے ایسی خواہشات جن کا پورا ہونا ممکن نہ ہو، جھوٹی خواہشات کو امانی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، عربی میں جھوٹی خواہشات کو امانی کہتے ہیں، جیسے خیالی پلاؤ بناتے رہنا، انسان پلاننگ کرتا ہے میں یہ کروں گا وہ کروں گا، تو امانیہ ایسی امانی ہوتی ہے، ایسی خواہش ہوتی ہے جو اصل میں پوری ہونے والی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کیونکہ ان کو دین کا علم نہیں ہوتا تھا، ان کے ساری توقعات جو تھی وہ اپنی جھوٹی خواہشات پر ہوتی تھی، اور یہ خواہشات کہاں سے آتی تھی؟ ان کے علماء کے پاس جاتے تھے، اور علماء جو ہے ان سے پیسے لے کر ایسے فتوے، ایسی باتیں بتا دیتے تھے کہ تمہارے لیے جنت پکی ہے، تمہارے لیے تم کو بس آسان سے آسان چیز کر کے ان کو دے دیتے تھے۔ تو یہ ان کی امانیت تھی۔ اب دیکھیں مسلمانوں کو اگر ہم اس سے کمپیئر کریں تو آج مسلمان جو ہے وہ جنت کے بارے میں شیور ہے، سارے مسلمان کے ہم تو کلمہ گو ہے اور جنت ہمارے لیے پکی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار
ایمان کے ساتھ نیک اعمال کی کثرت کرنا، جدوجہد کرنا دین کے لیے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتا دیا ہے اور ہمیں تمام خطرات سے ہمیں آگاہ کر دیا ہے. لیکن کچھ لوگ بہت تسلی میں ہوتے ہیں کہ جنت تو ہماری پکی ہے، تو یہی حال ان کا تھا کہ بس یہ خواہشات کے بلبوتے پر رہتے تھے. وَإِنْ اور نہیں وہ، ان یہاں پر نہیں کے معنی میں، ان کا لفظ ان کا ایک معنی ہوتا ہے اگر، ٹھیک ہے، اگر، لیکن یہاں پر نہیں کے معنی میں، نہیں وہ، اللہ مگر، یظنون اس کا یظنون کا روٹ ورڈ کس کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ یا جو ہوتا ہے شروع میں وہ کس لیے ہوتا ہے؟ وہ، یا کس لیے ہے؟ وہ. یہاں پر اگر تظنون ہوتا تو تم گمان کرتے، یظنون ہے تو وہ گمان کرتے ہیں. تو یا کا مطلب وہ، اور واو نون کس کے لیے ہے؟ جمع کے لیے ہے. تو پھر غن جو ہے وہ اس کا ترجمہ یہاں پر گمان ہے. لیکن لفظ غن جو ہے وہ اس کے دو معنی میں قرآن میں استعمال ہوتا ہے. ایک تو یقین کے معاملے میں، یقین، پکا یقین کو بھی غن کے معنی میں، غن کے لفظ سے کہا ہے. اور گمان، خیالات، خام خیالی، جھوٹے، بس انسان کے اپنے خیالات، کوئی اس کی بیس نہیں، اس کو بھی غن کہا ہے. تو کیوں؟ یہ تو بالکل اپوزٹ معنی ہو گئے نا. تو ایسا کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، عربی زبان میں یہ جو چھوٹے چھوٹے الفاظ ہوتے ہیں نا، جیسے ان ہے، انا ہے، من ہے، با ہے، یہ سارے ان کے اپنے معنی بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ جب اسم یا فعل پر اثر بھی کرتے ہیں اور ان کے معنی کو بھی چینج کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر چونکہ ان آیا ہے تو یہ ان نے نون کے معنی کو گمان بنا دیا، یعنی خام خیالی. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اگر ان نہ آتا تو یہ یقین کے معنی میں آتا. ٹھیک ہے، یہ پھر اگر ان نہ پہلے آ جاتا تو یہ غن کا معنی قرآن میں ہم کیا کرتے؟ یقین. ٹھیک ہے، پکا یقین. تو ایسے کیسے ہوا؟ دیکھیں، غن جو ہوتا ہے نا، غن کا معنی کیا ہوتا ہے اصل میں؟ کہ جب انسان کچھ علامات دیکھے، کچھ چیزیں دیکھے، جو آبزرو کرتا ہے، کچھ آبزرویشن سے ایک اندازہ لگا لے. جیسے مثال کے طور پر اگر میں ایک محفل میں جاتی ہوں، وہاں پر کوئی پرسن ہے جو بالکل خاموش ہے، تو میں کہوں کہ یہ چونکہ کسی سے بات نہیں کر رہی، اس لیے یہ بڑی تکبر والی ہے، اس کے اندر بہت تکبر ہے. اب کسی اور نے اس کو دیکھا، اس نے سوچا کہ یہ بہت خاموش ہے تو یہ شرمیلی ہے، اس میں بہت شرم و حیا ہے کہ اس کو ہمت نہیں پڑتی لوگوں میں بات کرنے کی. اب دیکھیں، دو لوگوں نے ایک ہی شخص کو دیکھا اور دو ڈفرینٹ اندازے لگائے ہیں نا. اور یہ ہوتا ہے ایسے، بہت سے لوگ، ہم خود بہت سے لوگوں کے بارے میں ہم نے بہت غلط اندازہ لگایا ہوتا ہے، اور جب ان کو قریب سے دیکھتے ہیں، ان سے معاملہ کرتے تو ہمیں لگتا ہے نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ پرسن ایسا نہیں ہے جیسے ہم نے سوچا تھا. تو یہ جو ہمارا خیال ہوتا ہے نا، جو ہم نے کچھ سائنس دیکھی اور ہمارے دماغ سے ہم نے ایک اندازہ لگا لیا، اس کو عربی میں غن کہتے ہیں، غن. ٹھیک ہے، لیکن جب وہی سائنس، جو سائنس ہم دیکھتے ہیں وہ دلائل ہے، پکے دلائل ہے، جیسے قرآن اور حدیث کے دلائل ہیں. اب ان کو بھی دیکھیں، ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا. ٹھیک ہے، ہم نے بہت سے غیب کی باتیں ہم نے نہیں دیکھی، جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا. ہم نے ہم پھر ان کے بارے میں یقین ہمیں کیوں ہے، پکا یقین کیوں ہے؟ کہ یہ باتیں ہم نے قرآن میں پڑھی ہے. تو گویا کہ ہم نے وہ باتیں، وہ بھی چیزیں ہم نے دیکھی نہیں، ہم نے ایکسپیرینس نہیں کیے. کسی نے، ہم نے فرشتے سے کسی نے ہم نے ہاتھ نہیں ملایا، یا فرشتے سے ہم نے کوئی انٹریکٹ نہیں کیا، لیکن ہم ان کی بہت سی خصوصیات جانتے ہیں، ان کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں. ہم کیسے جانتے ہیں؟ کہ ہم نے دلائل کچھ دیکھے، ہم نے قرآن میں، حدیث میں کچھ دلائل پڑھے، اور وہ دلائل جو کہ ہمیں یقین تھا کہ یہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آ رہے ہیں، تو یہ پکے دلائل ہیں.
تو ان سے پھر ہم نے جو اندازہ لگایا وہ پھر وہ یقین ہے، پکا یقین ہے. اسی وجہ سے یہ معنی میں فرق آتا ہے. لیکن پہچان کیا ہوتی ہے قرآن میں؟ جب ان پہلے آ جاتا ہے تو اس کے بعد ظن آیا تو ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ اندازہ جو بات ہو رہی ہے یہ پکے دلائل پر اندازہ نہیں ہے، بلکہ اپنی بس کچھ چیزیں دیکھی، کچھ علامات دیکھی اور انہوں نے اندازہ لگا لیا. تو اب یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ ان کے علماء ان کو کوئی وظیفہ بتا دیتے تھے، کوئی تصویر بتا دیتے تھے، کوئی کام چھوٹا سا آسان سا کام بتا دیتے تھے کہ بس اس کے بعد تمہاری جنت پکی ہے. یا پھر ان سے کہتے تھے کہ تم تو انبیاء کی اولاد ہو، تم تو بڑے اشرف، تمہارا نسب بہت ہی شرف والا ہے، تو تمہارے لیے تو جنت پکی ہے. اب یہ کیا تھا؟ یہ امانی تھا، یہ خام خیالی تھی. یہ ظن جو تھا یہ پکی بات کے اندازے پہ اب کسی نے اس طرح سے یقین کر لیا تو اس نے ایک پکے دلائل سے یہ بات نہیں سوچی ہے، یہ اس نے بس ایک جھوٹی بات پر اپنا یقین کر لیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ ظن تھا ان کا. اب کیا مسلمان اس طرح کرتے ہیں؟ آج آپ دیکھیں کہ ہم نے بہت سے ایسے وظائف بتا دیے گئے ہیں کہ یہ وظیفہ پڑھ لو، اتنے بار یہ چیز پڑھ لو تو یہ کام ہو جائے گا، تم کو یہ مل جائے گا، تم کو وہ مل جائے گا. تو یہ کیا ہے؟ یہ بہت سارے وظائف جو ہیں، بہت ساری باتیں دین میں ہمیں بتائی گئی ہیں، وہ پکے دلائل سے نہیں ہے، لیکن ہم نے ان پر یقین کر لیا ہے. کیوں یقین کر لیا ہے؟ کیونکہ لا یعلمون الکتاب، ہم نے قرآن کو صحیح طرح سے علم ہی نہیں حاصل کیا کہ ہمیں صحیح دلائل ملے. تو ہمیں دلائل نہیں ملے تو ہم نے کیا کیا؟ ہمیں جو بات بتائی گئی ہم نے اس پر یقین کر لیا اور ہم نے اپنا اسی پر عقیدہ بنا لیا. ٹھیک ہے، انسان اپنے عقائد اگر ایسی غلط باتوں پر بنا لیتا ہے، ایسی امانیہ پر بنا لیتا ہے تو پھر وہ بڑا خطرے میں ہوتا ہے. کیوں کہ دنیا میں بار بار اس سے اللہ تعالیٰ نہیں بھیجیں گے کہ جاؤ اب تم اپنے معاملات کو صحیح کر کے آ جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ. ہمیں تو ایک ہی بار زندگی ملی ہے، اس میں بھی ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں کتنی زندگی ملی ہے اور کتنی صحت ہے کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں. تو پھر ہم بھی کیا ہے؟ ہم بھی ان کی طرح ہم بھی ظن پر ہیں، ہم بھی گمان سے زندہ رہ رہے ہیں. تو دیکھیں یہاں تو خیر بات یہودیوں کی ہو رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی یہ باتیں ہمیں ان کی شکایت کرنے کے لیے نہیں بتائی ہیں. یہ ساری جو باتیں چل رہی ہیں، ہم نے کافی دیر سے یہودیوں کی باتیں پڑھ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا. اللہ تعالیٰ ان کی برائیاں ہم سے نہیں بیان کرنا چاہ رہے. اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہے ہیں کہ ہم سبق سیکھیں، ایک ایک بات پر غور کریں کہ اچھا انہوں نے یہ کیا تھا، پھر ہم دیکھیں کہ کیا ہم بھی اس طرح کر رہے ہیں. کیونکہ حدیث ہے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ امت مسلمہ بھی یہود اور نصارہ کی فالو کرے گی اور ان کے سارے گناہوں میں ملوث ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. ایک ہی طریقہ ہے ہمارے پاس کہ ہم ظن پر زندہ نہ رہیں، گمان پر زندہ نہ رہیں، امانیوں پر، جھوٹی آرزوؤں پر زندہ نہ رہیں. جنت کے ہم ایزی نسخے نہ ڈھونڈیں اور ہم اخلاص کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ قرآن اور حدیث کا علم حاصل کر کے پھر اپنی زندگی کو سیٹ کریں اس کے لحاظ سے انشاءاللہ، اور اللہ سے جنت کی امید کریں. دیکھیں اللہ تعالیٰ تو غفور رحیم ہے اور ہمیں نہیں پتا اللہ تعالیٰ کس کو کس وجہ سے معاف کر دے. چھوٹی سی بات بھی اگر اللہ کو پسند آئی اللہ نے معاف کر دیا. لیکن ہمیں یہ خام خیالی میں نہیں رہنا چاہیے، یہ چانس نہیں لینا چاہیے، بیکاز یہ بہت بڑا چانس ہے لینا. تو بہرحال اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان عام لوگوں کی بات کی اور اب دیکھیں مزید اللہ تعالیٰ دھمکی دے رہے، کیونکہ پہلے علماء کی بات تھی کہ وہ کتاب میں، اللہ کی کتاب میں تحریف کرتے تھے، لوگوں کو اپنی مرضی کے فتوے نکال کے دیتے تھے اور اللہ کی بات نہیں ہوتی تھی اس کو اللہ کی بات کہہ کر لوگوں میں پھیلا دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اب ان کا اللہ تعالیٰ عذاب بتا رہا ہے کہ ان کے لیے کیا ہے؟ فوائل. اب دھمکی آ رہی ہے ان کے لیے. پس ویل ہے، ہلاکت ہے. ویل کیا ہے؟ ویل جو ہے اس کے کچھ معنی ہے. ایک تو یہ کہ جہنم کی ایک وادی ہے. ویل جو ہے
یہ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، اور اس کا ویسے ہلاکت ہے، رسوائی ہے، یہ سارے اس کے معنی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے جہنم کی وہ وادی ہے، ان کے لیے ہلاکت ہے، ان کے لیے بربادی ہے۔ کس کے لیے؟ للذین، لی کا مطلب ہوتا ہے لیے، الذین لوگوں کے لیے، یکتبون، کتبہ کے معنی لکھی ہوئی چیز، یہاں پر یہ ترجمہ یکتبون وہ لکھتے تھے، اور واو نون جمع کا ہے، فویل للذین یکتبون، تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں الکتاب، یہاں پر دیکھیں الکتاب پیچھے کس کے معنی میں تھا؟ تورات کے معنی میں، ٹھیک ہے، یہاں پر الکتاب کس معنی میں ہے؟ جو کچھ انہوں نے لکھا، جو فتوے انہوں نے خود سے بنا کر لکھے، اس کو الکتاب کہا گیا۔ تو اب یہ تو بڑا کنفیوزنگ معاملہ لگتا ہے کہ الکتاب کہیں قرآن کے معنی میں ہوتی ہے، کہیں تورات کے معنی میں، اور کہیں یہاں پر لکھی ہوئی چیز، ان کے جو فتوے لکھے تھے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے، وہ تو ہم کیسے جانیں کہ یہ فرق کیسے آتا ہے؟ تو دیکھیں عربی زبان میں لفظ ال جو ہے اس کے کئی معنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ ال کن حالات میں استعمال ہوا، اس طرح سے وہ معنی دیتا ہے۔ تو یہ ال جو ہے اس کو کہتے ہیں عہد ذہنی۔ اب اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ذہن میں ایک چیز ہے پہلے سے کہ یہ فلاں چیز کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، بولنے والے کو بھی پتا ہے، سننے والے کو بھی پتا ہے کہ یہ چیز کس چیز کی بات ہو رہی ہے، تو وہ خاص چیز جس کی بات ہو رہی ہے، جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہے۔ تو یہاں چونکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کو کتاب کا علم نہیں تھا، یعنی کہ الکتاب یہاں پر ان کی، چونکہ یہودیوں کی کتاب تورات تھی، اس لیے تورات مانی کیا گیا، ٹھیک ہے۔ ال کے اور معنی بھی ہوتے ہیں، دیکھیے آپ نے پڑھا ہوگا والعصر ان الانسان لفی خسر، والعصر زمانے کی قسم، ان الانسان، تو یہاں پر اس میں الانسان الجنس کا تھا، یعنی تمام جنس انسانی، جتنے بھی انسان ہیں وہ، اور الحمدوں میں ال کا کیا معنی تھا؟ تمام تعریف۔ تو ال جو ہے وہ مختلف معنی دیتا ہے۔ یہاں پر الکتاب لکھی ہوئی کتاب، کیونکہ یہاں پر اس کا ترجمہ الکتاب کیوں کیا کہ ان کے ہاتھ کے لکھے ہوئے فتوے کیوں ترجمہ کیا؟ کیونکہ یہاں پر پہلے آگے بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ لکھتے تھے، خود سے اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، یکتبون الکتابہ، اپنے ہاتھ سے فتوے لکھتے تھے، بِأَیْدِیہم، اپنے ہاتھوں سے، اس لیے ال جو ہے ال ہمیں کون سا ترجمہ دے رہا ہے کہ وہ کتاب جو وہ فتوے جو وہ خود سے جھوٹ موٹ بنا کر لکھتے تھے، ٹھیک ہے، بِأَیْدِیہم، ساتھ اپنے ہاتھوں کے، بی ساتھ، ایدی ید کی جمع ہے، ید کا معنی ہاتھ، ایدی ہاتھوں، ہم دیکھیں یہاں پر ہم ان کے، ہم یہ ہم ہی ہے اصل میں، ہم کیوں کر دیا کہ ایدی ہم پڑھنا مشکل ہے تو ہم کو پیش کو کسرہ میں لکھ دیا۔ یہ عربی زبان میں قرآن میں اس طرح کا اسلوب ہے کہ چونکہ قرآن کے اندر ایک ردم ہے پڑھنے میں، اس لیے جہاں جہاں پڑھنے میں ردم کو مینٹین رکھنے کے لیے تھوڑی چینجز الاؤڈ ہوتی ہے، اور وہ ہماری مرضی کی نہیں ہوتی ہے، وہ شروع سے جو رسم عثمانی جب لکھا گیا تو ان چیزوں کا خیال رکھا گیا۔ تو بِأَیْدِیہم، اپنے ہاتھوں سے، تو یہاں پر کیا مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کس کے لیے دھمکی دے رہے ہیں؟ ویل کی خبر کس کے لیے دے رہے ہیں؟ جس کے لیے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، فتوے لکھتے ہیں، پھر جو ہے وہ اس کا مطلب ہوتا ہے پھر ایک چیز ہو گئی اس کے کچھ عرصے کے بعد، یعنی انہوں نے تیار کیے فتوے، پھر کیا کیا؟ پھر یقولون، پھر انہوں نے کہا، یا وہ قول، اولو کہا، واو نون جمع کا ہے، ان لوگوں نے کہا، ہاذا یہ، من عند اللہ، من سے، عندی پاس، اللہ کے، تو
خود سے لکھ کر کہہ دیا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے آیا ہے، ٹھیک ہے. تو اور لی کیوں ایسا کیا؟ لی واسطے، یشترو تاکہ وہ، شرو شین را یا، اس کا روٹ ورڈ ہے شین را یا. اشترو کے دو معنی ہوتے ہیں، خریدنا اور بیچنا. اب یہ کیسے پاسبل ہے؟ دیکھیں تو اپوزٹ معنی ہے نا، لیکن اس کو کیسے یہ، کیونکہ اشترو کا ایکچوئل معنی کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز آپ کے قبضے میں ہو، آپ اس کو کسی کو دے، اور اس کے قبضے میں کوئی چیز ہو وہ اس سے لے لے اس کے بدلے میں، ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پر ہم بازار میں جاتے ہیں تو ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں، ہم پیسے دکاندار کو دیتے ہیں اور اس کے قبضے میں اس کی چیز جو ہوتی ہے وہ اس کے بدلے میں لے لیتے ہیں. تو ہم نے کیا کیا؟ اشترو، ہم نے وہ چیز خرید لی. تو اسی وجہ سے بیچنے والے نے کیا کیا؟ پیسے لے لیے بدلے میں، ٹھیک ہے. تو ایک چیز کے بدلے میں دوسری چیز خریدار بھی لے رہا ہوتا ہے اور بیچنے والا بھی لے رہا ہوتا ہے، ایک تبادلہ ہوتا ہے نا. تو اس لیے اشترو کے معنی دونوں، خریدنا اور بیچنا دونوں آتے ہیں. تو لی یشترو تاکہ وہ لے اس کے بدلے میں، بھی ساتھ اس کے، یعنی وہ جو لکھی ہوئی کتاب ہے جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے فتوے لکھے ہیں، اس کے ذریعے کیا کریں؟ اس سے خریدے. ثمنن قیمت، قلیلن تھوڑی سی، یعنی قیمت جو ہے، ثمن کیا ہوتا ہے؟ ثمن جیسے اگر ہم، ایک تو ہوتا ہے کہ قیمت کا معنی ہوتا ہے ایک چیز کی ریئل ویلیو، ٹھیک ہے. لیکن ثمن کا معنی بھی قیمت ہوتا ہے، لیکن یہ کیا قیمت ہے کہ بیچنے والے اور خریدنے والے نے کسی بھی چیز کی جو بھی پرائس سیٹ کر لی، اس کو ثمن کہا گیا. اب ضروری نہیں ہے کہ اس چیز کی ویلیو اتنی ہو، ٹھیک ہے. ویلیو کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اب میرے پاس ایک گولڈ کوئن ہے، لیکن میں نے کسی کو اس کو $20 میں دے دیا. اب وہ $100 کا تھا، میں نے اس کو 20 میں دے دیا. تو اصل ویلیو کیا تھی؟ قیمت کیا تھی؟ $100. لیکن ثمن کیا ملی مجھے؟ ثمنن، میں نے کتنی ثمن میں بیچا اس کو؟ $20 میں. تو وہ اس کو ثمن کہتے ہیں. یہاں پر ثمن کا لفظ تو آیا ہے کہ دیکھیں اللہ کی آیات کی کوئی قیمت ہو سکتی ہے کیا؟ ہم کہیں کہ اللہ کی آیات کی ویلیو تو $100 تھی، انہوں نے اس سے $20 لے لیے اس کے بدلے. نہیں، اللہ کی آیت کی تو کوئی بھی ویلیو نہیں ہوتی، وہ تو پرائز لیس چیز ہے، ہم اس کی قیمت لگا ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ اللہ کی بات ہے، وہ اللہ ہمارے خالق کائنات کا حکم ہے، اس کو ہم کوئی قیمت نہیں دے سکتے. تو اس وجہ سے یہاں پر ثمن کا لفظ آیا ہے کہ انہوں نے فتویٰ بنایا، فتوے کے دینے کے پیسے لے لیے لوگوں سے اور جھوٹا فتویٰ دے دیا، تو ایک قیمت سیٹ کر لی اپنی مرضی سے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا قلیلاً، بہت تھوڑی سی. اب ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے تھوڑے سے پیسے لیے ہو، ٹھیک ہے. انہوں نے ہو سکتا ہے کہ ہزاروں روپے لیے ہوں، ہزاروں ڈالر لیے ہوں، غلط فتوے سے خوب مال کمایا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی سی قیمت؟ کیونکہ یہ سارے ہزاروں ڈالر، ہزاروں روپے انہوں نے کمائے، وہ کیا آخرت کے جہنم، اللہ کی ناراضگی کے مقابلے میں کسی چیز کو لے کے اللہ کی ناراضگی کے حقدار بن جانا، جہنم کا حقدار بن جانا، کیا یہ قیمت ہزاروں ڈالر بھی مل جائے تو کیا بہت زیادہ ہے؟ وہ انسان کہے میں تمہیں $1,00,000 دیتا ہوں، جنت میں تمہاری جو جگہ ہے وہ مجھے دے دو، تو کیا اس نے کوئی عقل مندی کا سودا کیا؟ نہیں، کیونکہ دنیا کی زندگی تو مختصر ہے، اور مختصر زندگی میں بھی کسی کو نہیں پتا کہ کتنی زندگی ہے. تو پھر اگر ہم اس زندگی کو ضائع کر دیں، اس سے ہم اللہ نہ کرے جنت بیچ کر جہنم کا سودا کوئی کر لے، تو پھر یہ تو اس نے بہت تھوڑی قیمت میں اپنی جنت کو بیچ دیا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے بہت تھوڑی قیمت میں انہوں نے بیچ دیا، اپنے آپ کو بیچ دیا، اپنی آخرت کو بیچ دیا. پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ فرما رہے ہیں فویل، تو پھر ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، من ما، یہ دو الفاظ ہیں، من اور ما،
من کا مطلب ہوتا ہے سے، ما کا مطلب ہوتا ہے جو، اس میں سے جو، کتبت، کتبت لکھا، یہ فعل ماضی ہے کتبت، اور یہ تا جو ہے وہ یہ مؤنث کا ہے، ٹھیک ہے، کتبت۔ اب مؤنث کی تا یہاں پر کیا کر رہی ہے، تو دیکھیں چونکہ یہ ثمنن، ثمنن جو ہے یہ لفظ جو ہے وہ مؤنث کے طور پر استعمال ہوا ہے، اس لیے مما کتبت، تو یہاں پر مؤنث فعل آیا ہے۔ انہوں نے جو لکھا، ایدیہم، ایدیہم، اپنے اپنے ہاتھوں سے، فویل لہم مما کتبت ایدیہم۔ اصل میں یہ کتبت جو ہے ثمنن کی وجہ سے نہیں آیا، یہ آئی تھنک جمع مکسر جو ہوتی ہے نا، جو لکھی ہوئی چیزیں ان کی، اس لیے آیا ہے۔ بہرحال یہ مؤنث کا ہے، یہاں پر مجھے ابھی واضح نہیں دماغ میں آ رہا کہ یہ مؤنث کا کیوں آیا ہے۔ مما فویل لہم مما کتبت ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے لکھا، جو کچھ ان کے ہاتھوں نے لکھا، یعنی کہ وہ جو جھوٹے فتوے انہوں نے لکھے، تو وہ فتوے ان کے لیے کیا بن گئے، ہلاکت کا سامان بن گئے۔ وَوَيْلٌ لَهُمْ، اور ویل ہے، ہلاکت ہے ان کے لیے، مما، اس میں سے جو، یکسبون، انہوں نے کمائی کی، یعنی انہوں نے جو گناہ کمائے اس ایکشن سے، تو ان کے لیے اس میں ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ یعنی کہ یہ اتنا بڑا جرم تھا کہ اللہ نے 2 بار ویل کا، بلکہ 3 بار ویل کا جیسے غصے سے اظہار کیا کہ کتنا ان کو عذاب ان کے لیے یہ کمایا انہوں نے اپنے لیے یہ کام کر کے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہمیں وجہ بتا رہے ہیں کہ وہ اتنی بہادری سے ایسے کام کیوں کرتے تھے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا خوف بندے کے دل میں ہونا چاہیے، بڑے سے بڑا مجرم بھی کبھی نہ کبھی خوف سے لرز جاتا ہے اللہ کے کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اگر انسان کا ضمیر زندہ ہوتا ہے، اگر انسان کو حق بات پتہ ہوتی ہے، اگر کسی کو پتا ہے کہ میں گناہ کروں گا تو مجھے جہنم ضرور ملے گی یا مجھے سزا ضرور ملے گی، یہ خیال ہو تو انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ لیکن ان کو کیوں خوف نہیں تھا، وہ ایسے بڑے بڑے کرائم کیوں کر رہے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ بتا رہے کہ ان کا عقیدہ ہی گڑبڑ تھی، ان کے عقیدے میں ہی خرابی تھی۔ وہ کیا کہتے تھے، وقالو، وہ کہتے تھے، لن، ہرگز نہیں، تمسنا، تمسنا، میم سین سین، مس، مس کہتے چھونا، ہلکا سا چھو جانا، ٹھیک ہے۔ مس کیا ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے انسان ہاتھ سے کوئی چیز پکڑتا ہے، ایک کیا ہے ہاتھ سے ہلکا سا چھو لیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ آگ تو ہمیں چھوئے گی بھی نہیں، تمسنا، ہم کو نہیں چھوئے گی، النارو، آگ، الا، مگر یہ کہ ایامن، ایامن، دن، معدودات، گنے چنے، معدود عدد سے ہے، عدد گنی ہوئی چیز، معدود گنی ہوئی چیز، عدد گنتی، تو صرف گنتی کے چند دن ہمیں سزا ملے گی، اگر ملے گی تو بھی اول تو آگ ہم کو چھوئے گی نہیں، کیونکہ کیوں نہیں چھوئے گی، وہ کیوں ایسا سمجھتے تھے کہ ہم کو آگ نہیں چھوئے گی، کیونکہ وہ کیا سمجھتے تھے کہ ہم تو انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، ہم تو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، بھلا ہم کو آگ کیوں چھوئے گی، ٹھیک ہے۔ ایک تو ان کو یہ تھا کہ ہم انبیاء کے، ان کے علماء ان کو کہتے تھے کہ تم تو انبیاء کی اولاد ہو، تمہیں تو آگ چھوئے گی بھی نہیں۔ اور دوسری وجہ کیا تھی کہ ان کو یہ تھا کہ دیکھیں سورہ قرآن نے ہمیں بتایا ہے بہت سی جگہوں پر، سورہ بقرہ آیت 80 میں انہوں نے یہ کہا، لن تمسنا النار ایاما معدودہ، ہمیں صرف چند دن آگ چھوئے گی۔ اور یہ چند دن ان کے نظر میں کیا تھے کہ ان کا یہ تھا کہ جو دنیا کی زندگی ہے، دنیا کی جو زندگی ہے، علماء ان کے کیا فتویٰ دیتے تھے کہ 70,000 یا 60,000 سال کی دنیا کی زندگی ہے، دنیا ختم ہو جائے گی اس عرصے میں۔
تو ہر 1000 دن کا ہمیں ایک دن جہنم میں اگر سزا ملی بھی تو صرف اس 1000 میں سے ایک دن جو ہے وہ 7000 کی عمر میں ہمیں، یہودیوں کا کیا کہتے تھے کہ دنیا کی عمر 7000 سال ہے، اور ہم لوگ ہر 1000 سال کے مقابل ایک دن کے لیے عذاب میں مبتلا ہو گئے. ٹھیک ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک دوسری روایت ہے کہ یہود کہا کرتے تھے کہ ہم لوگ صرف اتنی ہی مدت عذاب میں مبتلا ہوں گے جتنی مدت بچڑے کی عبادت کی تھی، یعنی کہ 40 دن ہم نے بچڑے کی عبادت کی تھی، تو بس یہ 40 دن ہمیں میکسیمم ہمیں سزا ملے گی اگر ملی تو، ورنہ تو ہم ویسے بھی اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں. ہمیں کوئی ان کا سورہ مائدہ 18 میں اللہ تعالیٰ نے ان کا قول بیان کیا، وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہم، کہ ہم تو اللہ کے، یہود و نصارہ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے جو چنے ہوئے لوگوں کے، اللہ کے بیٹوں میں سے ہیں اور ہم اللہ کے محبوب ہیں، تو ہمیں سزا کیوں ملے گی؟ پھر سورہ بقرہ 111 میں انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمانے وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هدى او نصارى تلك امانيهم. تو سورہ بقرہ 111 میں انہوں نے کہا کہ جنت میں تو صرف یہود اور نصارہ ہی جائیں گے. یہود کا یہ خیال تھا کہ صرف یہودی جائیں گے، نصارہ کا خیال تھا صرف نصارہ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا وہاں پر بھی کہ یہ تو ان کی جھوٹی خواہشات ہیں. تو یہ اتنی بہادری سے گناہ کیوں کرتے تھے کہ ان کو یہ تھا کہ ہم تو بخشائے ہیں، ہم کو جہنم کی کوئی پریشانی نہیں ہے. جہنم اگر بہت ملا، بہت زیادہ اگر ہوا تو ہمیں میکسیمم 40 دن یا میکسیمم 7 دن تک سزا ملے گی، اس کے بعد جنت ہمیشہ کی ہمیں مل جائے گی. اس وجہ سے کیا مسلمانوں کے دماغ میں یہ نہیں ہے بات کہ ہم مسلمان ہیں، ہم انبیاء کے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، جنت ہمارے لیے پکی ہے. دیکھیں جنت کا یہ وعدہ ضرور ہے آپ مسلمہ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز دیا ہے کہ جس نے آپ کی امت سے جس نے شرک نہیں کیا اور صرف ایک اللہ کو مانا، اس کو اگر اس کے کبیرہ گناہوں کی وجہ سے اللہ نے سزا دی تو بھی ایک نہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اس کو جنت مل جائے گی. ٹھیک ہے، یہ بات پکی ہے. ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا انسان جہنم کی آگ برداشت کر سکتا ہے ایک دن کے لیے بھی؟ ٹھیک ہے، یہ سوال ہے. تو اس کے لیے دیکھیں سورہ انبیاء کی ایک آیت ہے جو کہ ہمیں بڑا خوف دلاتی ہے کہ ایک نفخہ، ایک ہلکا سا ہوا کا جب جہنمیوں کو لے کر جایا جا رہا ہوگا، ٹھیک ہے، تو یہ آیت میں پڑھتی ہوں وَلَئِن مَسَّتْهُمُ النَّفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. جہنمیوں کو جب جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا تو ایک ہلکا سا جھونکا، بہت دور سے ان کو جہنم کا ایک جھونکا ان کو محسوس ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ خوشبو یا ہیٹ کا ویو جو ہے وہ دور سے بھی محسوس ہوتی ہے. اگر آگ جل رہی ہو، آگ سے تھوڑے فاصلے پر بھی ہمیں کبھی ہوا کے جھونکے کے ساتھ ہیٹ محسوس ہوتی ہے. تو ان کو ایک ہلکا سا ہیٹ کا جھونکا محسوس ہوگا تو وہ تڑپ اٹھیں گے، گھبرا اٹھیں گے اور چیخ پکار کر کہیں گے یہ ہم نے کیا ظلم کر دیا اپنی جانوں پر کہ ہم جہنمی بن گئے. تو وہ کہیں گے یا ویلنا، یا ہماری خرابی، ہم نے یہ کیا کر دیا، ہم تو بہت ظالم ہیں، ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کر دیا. تو جس کو ایک نفخہ محسوس ہوگا وہ اتنا تڑپ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، ہمیں نفخہ، ایک ہلکا سا جھونکا بھی ہمیں جہنم کا نہ ملے. تو انسان کیوں اتنا دلیر بنے؟ ہم آج مسلمان اتنے دلیری سے کبھی سوچتے نہیں ہیں. کتنے مسلمان اللہ کی کتاب کو پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے کہ صحیح دین کو سمجھیں، اور بس جو کچھ ان کو مختلف قسم کے وظائف اور نسخے بتا دیے گئے بس ان پر زندہ ہیں اور خوش ہے کہ جنت پکی ہے. لیکن یہ چانس انسان کو نہیں لینا چاہیے، کیونکہ ہمیں اس زندگی کے بعد کوئی اور چانس نہیں ملنے کا ہے.
تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں دین کا صحیح علم سیکھنا ہے اور اس کے مطابق ہمیں محنت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں بھی بیان کیا کہ جاہدوا حتی، یعنی کہ تم اتنا جہاد کرو، اتنی اسٹرگل کرو اللہ کے راستے میں، اپنے آپ میں اپنے نفس کے ساتھ اتنا جہاد کرو، اس قرآن کو پکڑ کے اتنا جہاد کرو، اس قرآن کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے کے لیے کہ جتنا اس کا حق ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی جھوٹے نسخے نہیں دیے ہیں، قرآن اور حدیث میں ہمیں ایسے امانی یا جھوٹی خواہشات نہیں پکڑا دی گئی کہ تم یہ کر لو اور بس جنت پکی ہے۔ ہمیں بار بار کہا گیا ہے کہ عمل کرو، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان کی جو خرابی اور ان کی جو دلیری کی وجہ تھی، یہ جھوٹی امانیاں تھی، اور ہماری بھی بہت سی ایسی جھوٹی امانیاں ہیں جس کو ہم پکڑ کے بیٹھے، اسی وجہ سے ہم پریشان نہیں ہوتے۔ ورنہ جہنم کا جس کو خیال آ جائے کہ اللہ جہنم کتنی خراب چیز ہے، وہ تو راتوں کو سونا چھوڑ دے اور وہ تڑپ جائے۔ اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرنا، یقین کرنا انسان کے لیے اچھی بات ہے، ہمیں کرنا چاہیے، مگر اس بھروسے میں انسان لیزی نہ بن جائے، اس کو بہانہ نہ بنا لے کہ چلو اب اللہ تو رحیم ہے، ہم کو جو کرنا ہے ہم فن کر لیں، اس دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی گزار لیں، یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا یہ جو تمہارا خیال ہے کہ تمہیں جہنم نہیں ملے گی، تو کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے قل، کہہ دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے اتخذتم، کیا تم نے بنا لیا ہے؟ اخذا سے ہے حمزہ خاذا، اخذا کا مطلب پکڑنا بھی ہوتا ہے، بنانا بھی ہوتا ہے۔ اخذا بھی وہ لفظ ہے جو کہ اپنے آس پاس کے ماحول میں کس طرح استعمال ہوا اس طرح سے معنی دیتا ہے۔ تو کیا تم نے لے رکھا ہے اخذتم عند اللہ، اللہ کے پاس عہدن، کوئی عہد، کوئی وعدہ پکا کر لیا ہے تم نے اللہ سے کہ فلن، تو ہرگز نہیں، یخلفا، کہ وعدہ خلاف کرے گا، خلفا سے ہے وہ، یعنی کہ اللہ خلاف کرے گا، اللہ عہدہ، اپنا عہدہ، اپنا وعدہ۔ کیا تم نے تو ایسا وعدہ پکا کر لیا اللہ سے کہ اللہ اس وعدے کا پاس رکھے گا اور تم کو جہنم میں نہیں ڈالے گا؟ کیا تم کو یقین ہے کہ ایسی کوئی بات ہے؟ یہ جو تم نے بات کی کہ صرف چند دن ہمیں جہنم چھوئے گی، تو کیا تم نے کوئی اللہ سے ایسا وعدہ لے رکھا ہے؟ یا تقولون، تم کہتے ہو علی اللہ، اللہ کے بارے میں، اللہ کے اوپر، ما لا، جو نہیں، تعلمون، جس کا تمہیں علم بھی نہیں ہے۔ تم کیا ہوئے تھی، تم نے پکا علم بھی نہیں حاصل کیا، تم نے اس بات کی تصدیق بھی نہیں کی اور بس ایک عقیدہ بنا لیا۔ تو تم نے کیا ایسا کیا ہے؟ کیا تم نے اپنے جھوٹے عقائد بنا کر یہ پکا ارادہ کر لیا ہے کہ جنت ہمارا انتظار کر رہی ہے؟ تو اور اللہ جو ہے اس نے تم سے وعدہ لے کر دیا ہے کہ تم کو جہنم میں نہیں ڈالے گا، اس لیے تم اتنے دلیر ہو رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے بلا، نہیں، کیوں نہیں، یعنی کیوں نہیں جہنم میں ڈالے گا، من، جو، جس نے کسبا، کمائی کی، سیئتن، برائی کو، جس نے برائی کمائی۔ اچھا، سیئتن کا معنی، لفظی معنی ہوتا ہے کوئی برائی، ٹھیک ہے؟ اب کوئی برائی اگر ترجمہ کریں تو یہاں پر بات صحیح نہیں بیٹھتی، کیونکہ آگے جہنم کی وارننگ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرتا ہے۔ تو پھر ہم کوئی بھی چھوٹی یا بڑی گناہ پر انسان جہنم میں نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہاں پر سیئتن پہ تنوین کیوں آئی ہے؟ تنوین سے مطلب ہوتا ہے کوئی بھی برائی، مگر تنوین جو ہے کبھی کبھی عظمت کے لیے آتی ہے، کسی چیز کی بڑائی بیان کرنے کے لیے آتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر یہ تنوین جو ہے یہ عظمت کی ہے، بہت بڑی برائی۔ اس کا ترجمہ ہم کیسے کریں گے؟ بہت بڑی برائی، جس نے بہت بڑی برائی کی۔ اب ان کی بڑی برائی کیا تھی؟ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پہچان لیا، جان لیا، اور ان کو اسلام کی دعوت دی گئی، تو انہوں نے پھر بھی انکار کر دیا، سب کچھ جاننے کے بعد بھی انکار کر دیا،
اور آپ کو پتا ہے کہ یہودیوں نے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کیا، بلکہ ان کو قتل کرنے کی سازش کی، اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ کو مان لیا، تو پھر اتنا مانا کہ اس کو اللہ کا بیٹا ہی بنا لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ گناہ کوئی چھوٹے گناہ نہیں ہے، یہ شرک اور کفر کے درجے کے گناہ ہے۔ تو اس وجہ سے سیئۃً میں تنوین جو ہے بہت بڑے گناہ، جس نے بہت بڑے گناہ کیے، یعنی شرک اور کفر کیا۔ اور آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کو کیا ہے کہ تمام رسولوں کو ماننا ہے۔ ہمیں سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یؤمنون باللہ وبالیوم الآخر وما انزل الیک وما انزل من قبلک، یعنی کہ ہمیں متقی بننے کی شرط میں پہلی شرط کیا ہے کہ ہمیں تمام رسولوں پر ہمیں ایمان لانا ہے۔ تو انہوں نے یہ بات، یہ بڑی جو ریکوائرمنٹ تھی، جو کہ عقیدے کی بنیاد ہے کہ اللہ کے تمام رسول جو ہیں سچے ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں، اس کو ہی نہیں مانا، تو انہوں نے کفر کیا اور اگر اللہ کے بیٹے بنا لیے، اور تو یہ انہوں نے شرک کیا۔ تو یہ کفر اور شرک کی برائیاں انہوں نے کی۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہاں پر دھمکی دے رہے ہیں کہ نہیں، تمہارا یہ عقیدہ کہ تم جہنم میں سے تھوڑے دن جاؤ گے، یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس نے ایسے بڑے گناہ کیے، وہ احاطت، اور احاطہ کر لیا اور گھیر لیا، احاطہ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا، اور گھیر لیا بھی اس کو، خطیئتہ، اس کی خطاؤں نے۔ اچھا، لفظ خطا جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک بغیر ارادے کے گناہ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ہمیں ایک حدیث ہے کہ مسلمان کو خطا معاف ہے اور نسیان معاف ہے۔ نسیان بھول جانا، خطا بغیر ارادے سے، بغیر ارادے کے غلطی ہو گئی، تو یہ مسلمان کے لیے رخصت ہے۔ تو پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ اگر اس کی خطاؤں نے اسے گھیر لیا؟ تو یہاں پر مطلب یہ ہے کہ اتنا گناہ کے عادی ہو جائے انسان کہ بغیر ارادے کے پھر وہ گناہ ہی کرتا چلا جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ منہ کھولتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، چاہے کوئی فائدہ نہ ہو جھوٹ بولنے کا، مگر وہ عادتاً جھوٹ بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ خطیہ ہوتی ہے، وہ جھوٹ جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو یہ نہیں کہ وہ معمولی گناہ ہے، خطا نہیں ہے وہ، لیکن اس کو خطا کیوں کہیں گے کہ وہ اس کو کوئی ایفرٹ نہیں ڈالنی پڑتی، کوئی سوچنا نہیں پڑتا، اور وہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے یہ گناہ کے اتنے عادی ہو گئے کہ رسولوں کو قتل کیا، رسولوں کو مارا، جس نے بھی ان کو صحیح بات کہی اس کو خلاف انہوں نے تمام کاروائیاں کر دی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کرنے کی کئی اٹیمپٹ کیے، مسلمانوں کے ساتھ بہت دھوکے کیے۔ تو ان کی خطائیں، ان کے گناہ، اتنے بڑے بڑے گناہ وہ عادتاً کرتے تھے، ان کو سوچ بھی نہیں آتی تھی کہ ارے ہم یہ کیا کر رہے ہیں، اتنا بڑا گناہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ نے کہا کہ ان کے گناہ اتنے بڑے ہو گئے کہ ان کو گھیر لیا، ان کو مکمل طور پر ان کو گناہ کی زندگی نے احاطہ کر لیا کہ اب ان کو توبہ کی بھی توفیق نہیں آ رہی ہے، کہ تو گناہ بالکل ان کی تمام نیکیاں ختم ہو گئی، وہ گناہوں سے گر گئے، ان کو توبہ کی توفیق بھی نہیں مل گئی۔ کہ ایک انسان کو آپ اگر بند کر دے کہیں پر بالکل اندر سے تو باہر کی چیز، باہر کی ہوا، اگر کوئی ونڈو نہیں ہے، کوئی دروازہ نہیں ہے، تو اس کو باہر کی ٹھنڈی ہوا، باہر کی جو بھی اچھا موسم ہے اس کو نہیں میسر آتا۔ تو ان کو بھی پاکیزگی، توبہ کی پاکیزگی اور نیکی کی زندگی، یہ ساری کچھ ان کو اب نصیب نہیں آ رہی، وہ بالکل گر چکے اپنے گناہوں میں۔ ظاہر ہے اب اتنے بے باکی سے اتنے بڑے بڑے گناہ کرنے والا انسان گر جاتا ہے اپنے گناہوں میں۔ فَأُولَئِكَ، تو یہی لوگ اصحاب النار، یہ ساتھی ہیں آگ کے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کر دی کہ تم چند دن میں نہیں نکالے جاؤ گے جہنم میں سے، ہمیشہ رہو گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اب یہاں یہ جو آیت ہے یہ یہودیوں کے بارے میں، ٹھیک ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کے لیے یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جس نے شرک نہیں کیا اور اللہ کو ایک مانا ساری زندگی، اس کا عقیدہ درست ہے، عقیدے میں خرابی نہیں ہے، لیکن اس سے گناہ ہو جاتے ہیں، اس نے کافی گناہ اور کر لیے،
شرک کر لیا، زنا کر لیا، اس نے جھوٹ بول لیا، اس نے قتل کر لیا، یہ بڑے بڑے کبیرہ گناہ کر لیے، لیکن اگر اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا تو جہنم میں، اگر اللہ چاہے تو اسے معاف کر دے بغیر جہنم میں ڈالے ہوئے، اللہ چاہے تو اسے اس کے گناہوں کی سزا دے جہنم میں، اور پھر اس کے بعد اس کو اس کے عقیدے کی وجہ سے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا تھا، کفر نہیں کیا تھا، تو اس وجہ سے اس کو جنت میں ڈال دے۔ اس لیے کہ ایک حدیث ہے کہ ایک رائے برابر بھی کسی کے دل میں ایمان تھا، اس کو آخر کار اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال لیں گے، اس کو ہمیشہ جہنم کی زندگی نہیں ملے گی۔ لیکن جہنم کی زندگی یہاں پر ہمیشہ یہود اور نصارہ کے لیے کیوں کہی گئی؟ ہم کو کبھی کبھی آتا ہے کہ یہ لوگ بھی تو اچھے ہوتے ہیں، کیوں جہنم میں جائیں گے؟ کیونکہ رسولوں کا انکار ایک بہت بڑا گناہ ہے، وہ عقیدے کی خرابی ہے، اور عقیدہ جس کا صحیح نہیں ہے پھر اس کے لیے مشکل ہے کہ وہ جنت میں جائے۔ عقیدہ ہمارا اگر صحیح ہے، درست ہے، اور باقی گناہ ہے تو انسان کو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے توفیق دے دے اور مرنے سے پہلے اپنے گناہوں کا استغفار کر لے اور اللہ تعالیٰ معاف کر دے اسے۔ ویسے تو دیکھیں ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ ایسے گناہ کی عادت ڈٹائی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہمیں پتا ہے یہ چیز غلط ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے، اسے ڈٹائی نہیں کرنی چاہیے۔ ہم کمزوری میں اگر کچھ کر جاتے ہیں گناہ تو ہمیں دل میں خوف ہونا چاہیے، اللہ سے مسلسل معافی مانگنی چاہیے، اور اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے، اللہ میرے اندر یہ برائی تو ہے مگر تو مجھے معاف کر دے، تو میری اصلاح کر دے۔ لیکن جو ڈیٹ بن گیا کہ چھوٹا سا گناہ ہے، کوئی نہیں، اللہ تو رحیم ہے، میں جھوٹ بول دیتی ہوں تھوڑا سا، میں تھوڑی غیبت کر دیتی ہوں، میں تھوڑا سا اپنا خیال نہیں رکھتی ہوں جیسا مجھے حکم ہے کہ ایک مسلمان عورت کو اپنا خیال رکھنا چاہیے، میں ایسی ہر چیز نہیں کر پاتی ہوں، تو چلو کوئی نہیں، اللہ تو رحیم ہے۔ نہیں، یہ ڈٹائی ہے۔ جب انسان ڈٹائی میں پڑ جاتا ہے تو خطرہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی گناہوں میں گر جاتا ہے، کیونکہ شیطان نے قسم کھائی تھی کہ میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا، اور میں ان کو ضرور جھوٹی خواہشات میں اور جھوٹے اندازوں میں رکھوں گا تاکہ وہ جھوٹے بھروسے پر اپنی زندگی خراب کر دے۔ تو یہ شیطان کی قسم تھی، اور ہمیں اپنے ایک مسلمان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اور دیکھیے ہم میں سے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، ہم سب کمزور ہیں، ہمارے اندر بہت سی خرابیاں ہیں، مگر اگر ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہے، ہم شرک نہیں کرتے، تو انسان کو دیر نہیں کرنی چاہیے، اپنی اصلاح کے لیے بہت کوشش کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، اس طرح کے گناہوں پر جمنے سے بچائے۔ کہ دیکھیے آپ نے دیکھا ہوگا شراب نوشی ہے، جوا ہے، جھوٹ کی عادت ہے، یہ ایسے گناہ ہے کہ انسان اس سے پھر نکل نہیں پاتا، اس میں ایسا پھنس جاتا ہے۔ ایون زنا کا اور بد حیائی کے جن لوگوں کو ان گناہوں کی عادت پڑ جاتی ہے ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ حالانکہ جب کبھی نہ کبھی ان کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے تو ان کو احساس ہونے لگتا ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے ہٹنا چاہیے۔ تو اب آخری آیت میں مسلمانوں کو، ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے اور ہمیشہ کی جنت کی بشارت ہے، مگر شرط کیا ہے؟ آمنو، ایمان لائے۔ اور ایمان ظاہری بات ہے یہاں پر مفصل ایمان ہے، اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، غیب پر، رسولوں پر، کتابوں پر، تمام رسولوں کو ماننا، یہ سب ایمان میں شامل ہے۔ اور پھر عمل صالح میں وہ اعمال جو قرآن و سنت کے مطابق ہو، ہماری شریعت میں جو باتیں ہمیں بتا دی گئی قرآن اور حدیث کے ذریعے، تو سنت کے مطابق اعمال اور اخلاص نیت، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیے ہوئے اعمال، جس میں خالص اللہ کی رضا کا حصول ہو، اللہ کی رضا کو حاصل کرنا مقصود ہو، کسی طرح کی ریاکاری نہ ہو اور سنت کے مطابق ہو، تو یہ عمل صالح ہیں۔ تو ان دونوں چیزوں کے ساتھ پھر وہ انسان دنیا میں اس طرح سے زندگی گزاریں گے اگر، تو پھر وہ جنت میں جائیں گے اور ہمیشہ کی زندگی جنت میں انہیں حاصل ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایمان
مضبوط ایمان عطا کرے اور کتاب اور سنت کا علم نصیب کرے کہ ہم قرآن کے اور حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقوں کے مطابق شریعت پر عمل کریں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکے اور ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو تاکہ انشاءاللہ ہم جنت میں داخل ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت فردوس نصیب کرے، آمین۔